اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الرابع کل نوع اضافی لا بد له من فصل یکون جزءا من ماہیته ویقومها ویمیزها عن الانواع الاخرى التي في عرضه المشتركة معه في الجنس الذي فوقه كما يقسم الجنس إلى قسمين أحدهما نوع ذلك الفاصل وثانيهما ما عداه كالحساس المقوم للحيوان والمقسم للجسم النامي إلى حيوان وغير حيوان فيقال الجسم النامي حساس وغير حساس. تقسیمات میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. اب فصل کی تقسیم سے منسلک گفتگو کو شروع کر رہے ہیں اور یہ بیان فرمائیں گے کہ ہر نوع اضافی سمجھتے ہیں اس کے اوپر کہہ رہے ہیں ہر نوع اضافی ضروری ہے کہ اس کے لیے فصل ہو. فصل اپنی نوع کے لیے مقوم ہوتی ہے ٹھیک اور اپنی نوع کی جنس کے لیے مقسم ہوتی ہے. جب یہ کہا جائے کہ فصل اپنی نوع کے لیے مقوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جز ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کو تقویم دیتی ہے، قوام دیتی ہے کہ اگر فصل خارج ہو جائے تو ذات ہی ختم ہو جائے. جیسے کہ ناطق انسان کے لیے مقوم ہے، اس کی ذات کا جز ہے، ایسا جز ہے کہ اگر انسان سے ناطقیت کو سلب کر لیا جائے تو انسان ختم. اسی لیے کہ یہ ہم کسی مورد پہ پڑھ چکے ہیں کہ انسان اور ناطق کے مابین کیا نسبت ہے؟ تساوی کی نسبت ہے. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. ناطقیت گئی تو انسان گیا. یہی وہ چیز ہے کہ جو تمییز دیتی ہے انسان کو اغیار سے. یہ ایک چیز. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ آپ کی خدمت میں ایک قاعدہ عامہ اور قاعدہ کلیہ بیان ہے. اس کے لیے یہ لفظ عالی اور لفظ سافل کو استعمال کریں گے. البتہ یہاں پر جو لفظ عالی اور لفظ سافل کا استعمال ہوگا وہ بے معنی لغوی ہوگا. لغت کے معنی میں ہوتا نا، عالی یعنی بلند، سافل یعنی نیچا، نہ کہ اس معنی میں کہ جو ابھی تک استعمال کیا جا چکا ہے اصطلاحی معنی. صحیح ہے. جیسے کہ ہم نے نو کے لیے عالی کا لفظ استعمال کیا تھا، تو جو
سب سے ٹاپ والی نو تھی وہ کیا ہے؟ نوع اضافی، جس میں مطلق تھا، اسی کو ہم نے نوع عالی کہا تھا، اصطلاحاً اسی کو نوع عالی کہیں گے بس، اور نوع سافل انسان کو کہیں گے، صحیح ہے نا؟ تو وہاں پر یہ جو نام استعمال کیے جا رہے تھے جس میں مطلق کو جو انہوں نے کہا عالی، وہ اصطلاحی طور پر ہے، لیکن یہاں پر اب جو یہ عالی اور سافل کا لفظ استعمال کریں گے اب اس قاعدہ عامہ کے اندر، جو ابھی قاعدہ عامہ بھی عرض کرتا ہوں، وہاں پر عالی اور سافل عمومیت کی معنی رکھتا ہے، لغوی معنی میں استعمال، عالی یعنی ہر وہ چیز جو بلند ہو، سافل ہو ہر وہ چیز کے جو اس عالی کے نیچے ہو۔ کیوں قاعدہ یہ بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کو مقوم سمجھ میں آ گیا نا؟ فاصل اپنی نوع کے لیے مقوم ہے اور اپنی نوع کی جنس کے لیے مقسم ہے، یہ بات واضح ہے نا؟ خوب البتہ مقوم میں یہ تو سمجھ میں آ گیا، مقسم کیسے یہ بھی رہتا ہے، کیسے اوپر والے کے لیے وہ تقسیم کریں گے، حساس ہے تو ایک آدھی حساس ہو گیا، غیر حساس، صحیح ہے، آسان۔ جیسے مثلا حیوان، ہم یہ کہیں گے کہ حساس متحرک بالارادہ، یہ کس کی فصل ہے؟ حیوان کی، صحیح ہے، یہ اس حیوان کے لیے مقوم ہے، لیکن جسم نامی کے لیے مقسم ہے کہ یہ اس کو تقسیم کر دے گی کہ کل جسم نامن حساس متحرک او غیرہ، ہر جسم نامی یا حساس متحرک ہے یا نہیں ہے، جو نہیں ہے جیسے فرض کریں درخت وغیرہ، متحرک بالارادہ نہیں ہے، حساس متحرک بالارادہ نہیں ہے، تو یہ اپنی نوع کی جنس کے لیے مقسم اور اپنی خود نوع کے لیے مقوم۔ اب یہ ایک اصول بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب مقوم العالی مقوم السافل، یہ قاعدہ بن جائے گا، آیا تھا اس میں مقدمات میں، صحیح نا؟ مقوم العالی مقوم السافل، اگر یہ حساس متحرک بالارادہ حیوان کے لیے مقوم ہے تو لا محالہ انسان کے لیے بھی مقوم ہوگا، یعنی حیوان کے ہر فرد میں حساسیت اور تحرک بالارادہ والی کیفیت ہونا ضروری ہے، حیوان کے فرد کے اندر یہ چیز، لہذا مقوم العالی مقوم السافل، البتہ اس کا الٹ نہیں ہوگا، صحیح ہے، ولا اقصا، مقوم العالی مقوم السافلی ولا اقصا، یہ قاعدہ، اس کا الٹ نہیں ہوگا، یعنی یوں نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ مقوم السافلی مقوم العالی، ایسا نہیں ہوگا، وہ خود اس تقسیم جو جنس کو تقسیم کرتا ہے اسی سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے تو فصل یہ جو ناطقیت ہے یہ مقوم ہے، لیکن اس سے اوپر والے کے لیے یعنی حیوان کے لیے، انسان کے علاوہ باقی افراد کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ مقوم فصل، یعنی ناطق، گدھا گھوڑا کی اس کی اپنے مقومات ہیں، گھوڑے کے لیے ساحل ہے مثلا، اس طریقے سے تا 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 تقسیم الگ الگ ہو جائے گی، تو الٹا نہیں ہوگا۔ نوع کی فصل جو اس کی ذاتی فصل ہے کہ جو اس کے لیے مقوم ہے، اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ نوع کی اپنی فصل جو اس کے لیے مقوم ہے، اسے اس نوع کی بنسبت فصل قریب کہتے ہیں، اور نوع کی جنس کی فصل کو فصل بعید کہتے ہیں۔ انسان کے لیے ناطق فصل قریب ہے اور حساس متحرک بالارادہ فصل بعید ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حساس متحرک بالارادہ انسان کی جنس یعنی حیوان کی فصل ہے، ڈائریکٹ انسان کی فصل نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس جہت سے عرض کر رہا ہوں
کہ جو جہت خود جو ہے وہ آقا نے کتاب میں بیان کی ہے اسی طریقے سے، ورنہ بعض اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فصل کہ جو نو کو جن سے قریب میں، اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ لیں تو اچھا ہے، بہت جامع جو ہے نا وہ تعبیر ہے۔ وہ فصل کہ جو نو کو جن سے قریب میں مشترک انواع سے جدا کرے، جو جن سے قریب میں مشترک انواع سے جدا کرے اسے فصل قریب کہتے ہیں۔ وہ فصل جیسے ناطق جو نو کو یعنی انسان کو جن سے قریب یعنی حیوان میں مشترک انواع کیا کیا تھے جناب؟ بکر ہے، حمار ہے، کیا تھا غنم ہے، پرندہ ہے، وغیرہ وغیرہ سے جدا کرے تو اسے یعنی ناطق کو فصل قریب کہتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ لکھیں، اور وہ فصل جو نوع کو جن سے بعید میں مشترک انواع سے جدا کرے اسے فصل بعید کہتے ہیں۔ وہ فصل جو نو کو جن سے بعید میں مشترک انواع سے جدا کرے اسے فصل بعید کہتے ہیں۔ یہ والی نا شاید صحیح ہے۔ خیر بہرحال مختلف طریقے ہیں سمجھانے کے لیے، تو آئیے صحیح ہے۔ یاد والی تو مہربانی کرے تھی پانی پہلے جاگی بھی ہیں سنی تو ہاں جاگی نہیں بتائیں گے نا سنی رہے تو گنگا یہ سب شے ہاں ویسے بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اور آئیے عبارت کی طرف، یہ 2-3 مطالب آج کی عبارت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّ نَوْعٍ اضافی، اور ہر نوع اضافی لا بد لہ ضروری ہے اس نوع اضافی کے لیے کیا؟ من فصل، ایک ایسی فصل یکون جزءا من ماہیت ہی، کہ جو فصل جز ہو اس نوع اضافی کی ماہیت کا۔ ہر نوع اضافی کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی فصل ہو کہ جو فصل جز ہو اس نوع اضافی کی ماہیت سے۔ ماہیت کا تھوڑا سا آسان، حقیقت یعنی حیوان کی حقیقت، حیوان جز اضافی ہے اس کے لیے فصل ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی فصل ہے کہ جو اس کی حقیقت کا جز ہے، حقیقت یعنی جو خارج میں وجود رکھتے ہیں۔ ہاں یہ کہہ لیجیے آپ، حقیقت یعنی یہاں پر ماہیت جو ہے وہ حقیقت کی معنی میں اور کچھ نہیں۔ یقومھا، یہ فصل تقویم دیتی ہے، قوام دیتی ہے۔ قوام دیتی ہے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یعنی ذات میں داخل ہے، ذات کا جز ہے۔ یقومھا، ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے اسی ماہیت کی طرف۔ ماہیت سے مراد وہی نوع اضافی کی ماہیت۔ ابھی کیا کہا تھا کہ جو قوام دیتی ہے تو
قوام دیتی ہے سے مراد یہ نہیں وہ اس کے ذات کا جز ہے، یہ مراد ہے۔ تقویم اور قوام کا مطلب یہ نہیں اسی سے اسٹیبلش ہے نا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جناب اگر ناطق کو انسان سے آپ نکال دیں انسان ختم۔ ناطقیت اس کا ایسا جز ہے کہ جس سے وہ قائم ہے انسان، ایسا جز کہ اگر جز چلا جائے تو کل چلا جائے، اسے کہا جائے گا کہ یہ جز مقوم ہے۔ ہو ایک چیز، دوسری وَيُمَيِّزُهَا، اور یہ فاصل تمییز دیتی ہے، الگ کرتی ہے، عن الانواع الاخری، اس ماہیت کو، نوع اضافی کی ماہیت کو الگ کرتی ہے، تمییز دیتی ہے، عن الانواع الاخری، دوسری ان انواع سے کہ التی فی عرضہ۔ دیکھیں یہاں پر ایک عبارت انہوں نے بہرحال استعمال کر دی ہے، اور وہ عبارت یہ ہے کہ عرض۔ اب چونکہ دیکھو انہوں نے جب اس لفظ استعمال کیا ہے کہ نوع اضافی، تو یہاں پر ہمیں وہ جہت ذہن میں ہو کہ یہ انسان ہے جناب، اور اب اس کو اگر ہم اوپر والی جنس کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ کیا ہے حیوان، تو یہ نوع اضافی پھر حیوان کو جس میں نامی، جس میں مطلق اور جوہر، آگا ہم ان کو کہہ رہے ہیں انواع۔ یہ انواع ہیں لیکن یہ انواع بالطول ہیں، طول میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بنسبت، یہ اس کی بنسبت، یہ اس کی بنسبت، یہ اس کی بنسبت، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ انواع کے جو طول میں نہیں، عرض میں۔ اب انسان حیوان کا ایک فرد ہے، اسی کے عرض میں کون آئے گا؟ فرض کریں بقر، ادھر لکھتا ہوں غنم، یہ اس کے عرض میں، یوں، یہ طول، یہ عرض۔ یہ بحث جو نا طول و عرض والی، یہ بحث بہت کام دیتی ہے آگے چل کر، جو ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے فعل کے اندر جو ہے وہ مختار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% مختار ہے، نہیں، طولاً خدا بھی اس فعل کے اندر ہے، طول کے اعتبار سے، کیونکہ اس کے پاس صلاحیت، انسان کے پاس طاقت و قدرت، یہ وہاں سے ٹچ ہے خدا سے، صحیح نا؟ تو طول کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ بہت سارے ابحاث کے اندر یہ آتی ہے یہ چیزیں۔ تو غنم ہے، بقر ہے، اور کیا ہے، حمار ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس کو یوں دیکھیں، تو کہہ رہے ہیں کہ آغا جان یہ انسان کے ساتھ جو ناطق آ رہا ہے، یہ ناطق یمیزھا، اس انسان کو، یا فرض کریں اس کے سامنے لکھوں حیوان کے سامنے، حساس متحرک بالارادہ، آگا یہ حساس متحرک بالارادہ جو ہے، یہ اس حیوان کو کیا کر رہا ہے؟ یمیزھا، تمییز دیتا ہے ان انواع سے جو انواع اس کے عرض میں اس کے ساتھ، جیسے شجر ہو گیا، پیڑ پودا وغیرہ، پتھر نہیں ہے جس میں نامی کے اندر نہیں آئے گا، صحیح ہے، جس میں نامی کے اندر نہیں۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ تو طول و عرض والی بات ذہن میں سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ اصل میں فی العرض آ گیا، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس تھا طول والا سلسلہ، تو ہم جب بھی نوع اضافی کو سمجھ رہے تھے تو وہ طولی رشتہ ہے، یہ عرضی رشتہ ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح ہے؟ اب اس کے اندر ایک اور نقطہ دیکھتا ہوں، ضرورت پڑتی ہے تو وہ عرض کرتا ہوں۔ وَيُمَيِّزُهَا، اور یہ تمییز اور یہ فاصل کہ جو جزء ماہیت ہے اور تقویم ماہیت کا سبب بنتی ہے، یہی فاصل یمیز، تمییز دیتی ہے، ہاں، اس ماہیت کو، عن الانواع الاخری، ان انواع سے کہ جو دوسری انواع ہیں، التی، وہ انواع اخر، فی عرضہ، کہ جو اس کے عرض میں ہیں، نہ کہ اس کے طول میں، عرض میں، المشترکتی، وہ انواع اخر، یا المشترکہ صفت انواع ہے، وہ انواع اخر کے المشترکتی، کہ جو انواع مشترک ہیں، معہو، اس نوع کے ساتھ،
فی الجنس الذی، اس جنس میں، الذی فوقہ، کہ جو جنس اس نو کے اوپر ہے. یہ ساری کی ساری انواع یعنی بکر، غنم، حمار، یہ سارے کے سارے مشترک ہیں، ٹھیک ہے، اس نو میں کہ جو اس جنس کے تحت ہے، یعنی اس کے اوپر جنس ہے نا. صحیح. ہاں واضح. تو یہ کیا کر رہی ہے فصل؟ یہ آ کے اس کو الگ کر رہی ہے ان باقی تمام تر انواع سے کہ جو اس کے عرض میں، اور یہ تمام تر انواع اسی نوع کے ساتھ مشترک ہیں اس جنس کے تحت کہ جو جنس اس کے اوپر ہے. صحیح ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے. کما یقسم، جیسا کہ یہ فصل مقسم ہے، تقسیم کرتی ہے، الجنسا، جنس کو تقسیم کرتی ہے، الا قسمینی، دو قسموں کی جانب تقسیم کر دیتی ہے. احدہما نوع ذالک الفصلی، تقسیم کر دیتی ہے اس طریقے سے کہ ان دو قسموں میں سے ایک قسم اسی فصل کی نوع، وثانیہما ما عداہ، اور دوسری قسم اس کے علاوہ. مثال کل حساس المقوم، یہ حساس متحرکم بالارادہ، یہ ہے مقسم اور یہی ہے مقوم. مقوم کس کا ہے؟ المقوم للحیوانی. بھائی یہ حساس متحرکم بالارادہ فصل ہے تو یہ مقوم ہے حیوان کے لیے. ہاں حیوان کا ایسا جز ہے کہ اگر اس کو نکال دیا جائے حیوان ختم، لہٰذا یہ مقوم ہے. پھر یہی حساس مقسم ہے جسم نامی کے لیے. ہاں جسم نامی کے لیے جو اس سے اوپر ہے. کیسے کہ وہ جسم نامی تقسیم ہو جاتا ہے اس حساس متحرکم بالارادہ کے ذریعے سے دو قسموں کی طرف، ایک حیوان ایک غیر حیوان. غیر حیوان کے اوپر آپ لکھ لیجئے مثلا درخت. صحیح ہے. کیا کیا اس حساس نے؟ اس حساس نے اپنے سے اوپر موجود جنس یعنی جسم نامی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک یوں کہیں گے الجسم النامی اما حیوان او غیر حیوان، جسم نامی یا حیوان ہوتا ہے یا غیر حیوان ہوتا ہے. بھائی اس پہ تقسیم پہ مبنا کیا ہے؟ آگا فصل حیوان. وہ فصل حیوان کیا ہے؟ حساس متحرکم بالارادہ. تو یہ فصل ہے کہ جو جن سے ما فوق کو تقسیم کر رہی ہے. یوں نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں نامی حساس ہوگا اور غیر حساس ہوگا. یہ تو حیوان اور غیر حیوان. ہاں ہاں بات ایک ہی ہے اصل میں، کیونکہ ہم اس کو دیکھی اس اعتبار سے رہے ہیں کہ فصل کو نو سے الگ نہیں کر رہے ہیں، فصل کو نو کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں ہم، اسی لیے. بات صحیح ہے آپ کی. اچھا ہاں صحیح ہے. اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ نتیجہ یہی نکلے گا. نتیجہ یہی نکلے گا. اصل میں یہ کہ ہم اس کو دیکھیں گے فصل کے اعتبار سے، فصل کی بنا پر یہ تقسیم آ رہی ہے. احساس کرنا چاہیے. صحیح ہے. صحیح ہے. صحیح ٹھیک، یہاں تک صحیح ہے. فیقال، بس یوں کہا جائے گا کہ الجسم نامی حساس وغیر حساس. آپ کی بھی بات رکھ لی انہوں نے، ٹھیک ہے، نتیجہ یہی نکلے گا. اب جو دوسرا قاعدہ عامہ تھا، اس قاعدہ عامہ سے پہلے ایک مقدم، وَلَكِنَّ الْفَصْلَ الَّذِي يُقَوِّمُ نَوْعَهَا الْمُسَاوِيَّ لَهُ لَا بُدَّ أَن يُقَوِّمَ أَيْضًا مَا تَحْتَهُ مِنَ الْأَنْوَاءِ. کہہ رہے ہیں ہاں لیکن وہ فصل کہ جو مقوم ہے اپنے نوع مساوی کے لیے، جیسے کہ ناطق انسان کے لیے یا حساس حیوان کے لیے. وَلَكِنَّ الْفَصْلَ، لیکن وہ فصل الَّذِي يُقَوِّمُ نَوْعَهُ، کہ جو فصل اپنی نوع کے لیے مقوم ہے، وہ نوع المساوی لہو کہ جو اس نوع سے مساوات رکھتی یعنی برابر ہے، لا بد، ضروری ہے کہ ان یقوما، نہ ان یقوما، ضروری ہے کہ یہ فصل
اگر یہ اپنے مساوی کے لیے مقوم ہے تو لا محالہ اپنے ماتحت کے لیے بھی مقوم ہونا ضروری ہے. لا بد، ضروری ہے ان یقوم، کہ یہ فاصل مقوم ہو ما ان چیزوں کے لیے تحتہ، کہ جو اس کے تحت ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ من بیانیہ، من الانواع، تمام ان انواع کے لیے کہ جو اس نوع کے تحت ہیں. بابا مثال دو یار، پریشانی ہو رہی ہے. فالحساسو، بس یہ جو حساس ہے یعنی حساس متحرک بالارادہ، یہ المقوم للحیوانی، یہ حیوان کے لیے مقوم ہے کیونکہ اس کی فصل ہے نا، مقوم ہے. تو یہ یقوم الانسان، تو یہ انسان کے لیے بھی مقوم ہوگا، یعنی انسان کے اندر بھی یہ موجود ہوگا. وغیرہ من الانواع، من انواع الحیوانی ایضا، انسان اور غیر انسان. غیر انسان کون؟ حیوان کے تمام انواع، حیوان کے تمام انواع، بکر و غنم و وغیرہ وغیرہ، سب کے اندر یہ حساس بالمتحرکم، حساس متحرکم بالارادہ مقوم ہے. جی کیوں یار ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قاعدہ ہے. اب قاعدے کی طرف آ رہے ہیں. لِأَنَّ الْفَصْلَ الْمُقَوِّمَ لِلْعَالِي، اس لیے کہ وہ فصل کے جو عالی کے لیے، اب یہاں سے جو لفظ عالی استعمال ہوا، خلاصے میں عرض کیا کہ یہاں سے عالی و سافل کا جو لفظ استعمال کریں گے تو یہ اپنے معنی لغوی کے اندر استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ اس سے پہلے جو ہم نے گزشتہ دروس کے اندر عالی کا لفظ یا سافل کا لفظ پڑھا تو وہاں پر اصطلاحی نام دیا گیا تھا، وہ ایک جہت تھی. لِأَنَّ الْفَصْلَ الْمُقَوِّمَ لِلْعَالِي، اس لیے کہ وہ فصل کے جو عالی کے لیے مقوم ہوگی، لابد ان یکون جزءا من العالی، ضروری ہے کہ وہ عالی کا جز ہو. والعالی جزء من السافل، اور عالی جزء سافل ہوگا. اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ جزء الجزئی جزء. اچھا آسان تو مجھے پتا تھا کہ آپ یہی کہیں گے. اگر یاد ہوگا ہم نے کسی وقت آپ سے پوچھا تھا، ایک عبارت کہیں پر آئی تھی تو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، پھر میں نے اس وقت آپ کو تجزیہ عقلی بتایا. حیوان، اب میں سوال کرتا ہوں بالکل یہیں سے نتیجہ آ جائے گا. حیوان انسان کا جز ہے یا جو انسان حیوان کا جز ہے؟ انسان حیوان کا ایک فرد ہے اور حیوان انسان کا ایک جز ہے. کیوں؟ تجزیہ عقلیہ انسان کیا قرار پایا تھا؟ تعریف کریں الانسان حیوان ناطق، یعنی انسان کا تجزیہ عقلی کیا کہ تو اس کے دو جز ہیں، پہلا جنس اور دوسرا فصل. تو یہ حیوان جزء انسان ہے، انسان کے دو جز ہیں تجزیہ عقلی کے ذریعے سے، اس اعتبار سے. جبکہ یہ افراد ہیں نہ کہ اجزاء. ٹھیک ہے، افراد ہیں. جس سے مل کر نہیں جز یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، جس سے مل کر نہیں بنتا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جز کی تعریف فٹ نہیں آتی ہے اس لحاظ سے انسان پر حیوان کی بنسبت. صحیح ہے. خوب، تو یہ بہرحال ذہن میں آتا ہے، اسی لیے اس کو میں نے عرض کر دیا ابھی آپ کی خدمت میں. دوبارہ ہم جاتے ہیں. لِأَنَّ الْفَصْلَ الْمُقَوِّمَ لِلْعَالِي، اور وہ فصل کے جو عالی کے لیے مقوم ہو. مثلا ہماری مثال چل رہی ہے حساس، حساس عالی کے لیے مقوم ہے. عالی سے مراد ہے یہاں پر حیوان. لا بدہ، یہ ضروری ہے کہ یہ فصل مقوم للعالی جز ہو من العالی، اس عالی کا جز ہو. جز تو ہے، یہ حساس اس حیوان کا جز ہے. والعالی جزء من السافل، اور یہ حیوان جز ہے سافل کا. سافل سے مراد انسان. یہ لکھ لیں گے اس کے اوپر تو اچھا ہے، کیونکہ یہ ورنہ یہ عبارت ڈسٹرب کرے گی بڑا. صحیح ہے. یعنی الفصل المقوم للعالی، تو عالی سے مراد یہاں پر آپ اوپر نہیں جائے گا، یہاں پر مراد ہے حساس کے لیے حیوان، کیونکہ یہ حساس اسی کا مقوم ہے نا، حیوان کا. اسی لائن کے اندر رکھیں گے ہم. تو یہاں پر یہ حساس، یہ ہے مقوم. یہ یہاں پر حیوان ہے عالی اور انسان ہے سافل. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگا یہ مقوم، یہ عالی، اس کی بنسبت عالی، نہ کہ اس کی بنسبت عالی. یہ مقوم یعنی یہ فاصل، یہ مقوم ہے اس عالی کے لیے جو کہ انسان کی بنسبت عالی ہے. ٹھیک ہے نا، اس پہ تطبیق دیں. اب جائیں اگلا جملہ، یکون جزءا من العالی. یہ جو مقوم ہے یہ اسی عالی کا جز ہے یا نہیں ہے؟
یہ حساس و متحرک بالارادہ حیوان کا جز ہے یا نہیں ہے؟ والعالی، اور خود عالی یعنی حیوان جزء من السافل، سافل کا جز ہے. سافل کا جز یعنی انسان. یعنی انسان کا اگر تجزیہ عقلی کریں، تحلیل عقلی کریں گے، انسان ما ہوا حیوان ناطقون، یعنی دو اجزاء سے مل کر مرکب ہوا ہے. تو یہ یہاں اس اعتبار سے ہے عالی، یہ اوپر ہے. تو یہ عالی کس کا جز ہے؟ انسان کا. انسان مرکب ہے دو اجزاء سے. یہ عبارت یہاں پر جو ہے نا خوب، والعالی جزء من السافلی، جبکہ عالی جزء سافل ہے. وجزء الجزئی جزء صحیح ہے، اور جز کا جز ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَيَكُونُ الْفَصْلُ الْمُقَوِّمُ لِلْعَالِي جُزْءًا مِّنَ السَّافِلِ. تو اب سمجھ میں آیا، یہ قاعدہ بالکل صحیح ہو جائے گا کہ مقوم العالی مقوم السافل، کیونکہ جزء الجزئی جزء. فَيَكُونُ الْفَصْلُ الْمُقَوِّمُ لِلْعَالِي، پس فصل مقوم عالی یعنی حساس، یہ جزءاً، یہ جز ہے، من السافلی، سافل کا جز ہو جائے گا. سافل سے مراد یہاں پر انسان. فَيُقَوِّمُهُ، تو بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح یہ حساس و متحرک بالارادہ حیوان کے لیے مقوم ہے، اسی طریقے سے یہ انسان کے لیے بھی مقوم ہے. فَيُقَوِّمُهُ کی ضمیر سافل کی طرف پلٹ رہی ہے، اور یقوم کے اندر جو ضمیر ہے وہ فصل کی طرف پلٹ رہی ہے. والقاعدۃ، اور قاعدہ العامۃ، قاعدہ عامہ یہ بنے گا کہ ان نقولا، ہم یہ کہیں مقوم العالی مقوم السافلی، جو عالی کو قوام دینے والا ہوگا لا محالہ وہ سافل کو بھی قوام دے گا. یعنی جو عالی کا جز ہوگا یقیناً وہ سافل کا جز ہوگا، ولا اقصا، الٹ نہیں ہوگا، کیونکہ بعض افراد میں ہوگا بعض افراد میں نہیں ہوگا، اس لیے الٹ کلی نہیں بنے گا. خوب، اب میں نے جو آپ کو فصل قریب و بعید کا دو معیار بتایا، ایک تو آسان بتایا نو کی فصل کو جو اس کے مساوی ہے، عرض کیا کہ وہ فصل قریب ہے، اور نو کی جنس کی فصل کو فصل بعید کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی جو یہ جو ظاہر کیا انہوں نے یہی رکھا ہے. دوسرا میں نے آپ کو پوری عبارت لکھوائی ہے، وہ عبارت جو ہے نا یہ تقریباً یہ آسان ہے. والفصل ایضاً اذا لوحظ بالقیاس الی نوعہ المساوی لہ. اگر ایک اور اعتبار سے فصل کے نام کہہ رہے ہیں، فصل جب اسے لحاظ کیا جائے بالقیاس یعنی بنسبت الی نوعہ، اپنی نوع سے ہم مقایسہ کریں، اس کا اپنی نوع کی طرف اگر ہم اس کی نسبت دیں، وہ نوع المساوی لہ جو اس کے برابر ہے. قیل لہ، تو اس فصل کو کہا جائے گا الفصل القریب، یعنی نوع کی اپنی فصل کو فصل قریب کہا جائے گا. والفصل ایضاً، اب فصل کو ایک آپ نے نام دیا نا مقوم اور مقسم، تو کہہ رہے فصل کے اور بھی نام ہیں، اسی لیے ایضاً لگایا ہے. والفصل اذا، اور فصل بھی اذا لوحظ، جب اس فصل کا لحاظ کیا جائے بالقیاس الی نوعہ، بنسبت اپنی نوع کے، وہ نوع المساوی لہ، وہ نوع کے جو برابر ہے لہو اس فصل کے. قیلا لہو، کہا جاتا ہے اس فصل کو الفصل القریب، یعنی فصل کو جب بنسبت اپنی نوع کے دیکھا جائے. مثال کل حساسی، جیسے کہ حساس وہ فصل ہے کہ جب اس کا مقایسہ کیا جائے، اس کو نسبت دی جائے الی الحیوانی، حیوان اس حساس کی بنسبت نوع مساوی ہے. یا والناطقی، یہ دوسری مثال ہے، والناطقی بالقیاسی الی الانسانی، اور ناطق کو جب ہم بنسبت انسان کے دیکھیں، کیونکہ ناطق انسان کی نوع مساوی ہے نا، انسان ناطق کے لیے نوع مساوی ہے، برابر ایک سطح میں. انسان کے لیے فرض ہونا چاہیے
صحیح نہیں، وہ افراد حیوان کے اندر آ جائیں گے. یہ اس کی نوع تھوڑی ہے، یعنی یوں تھوڑی کہا جائے گا کہ انسان جو ہے فرس انسان کی نوع ہے. فرس انسان کی نوع کے ساتھ جنس کے تحت مشترک ہے، یہ کہیں گے، نہ کہ یہ کہیں گے کہ فرس اس کی نوع ہے. یہ نوع ہے، حساس نوع ہے. کس کی ہے؟ کون؟ حساس تو خود فصل ہے، الٹ ہو گیا لگ رہا ہے. حیوان نوع ہے اور انسان نوع ہے. تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس فصل کو ان انواع کی طرف نسبت دے رہے ہیں. جس طریقے ہم نے حساس کو جب حیوان کی طرف نسبت دی تو یہ حیوان اسی لائن میں ہے نا، عرض کے اعتبار سے دیکھا جائے اسی لائن میں نا. ہاں اسی طریقے سے ناطق ہے، کیا ہے؟ ایک فصل ہے، اس کی نوع کیا ہے؟ انسان. ناطق کی نوع انسان ہے، حیوان نہیں ہوگی. انسان ایک نوع ہے، اس کی فصل ہے یا نہیں ہے ناطق؟ فصل ناطق ہے. ہاں صحیح ہے نا. تو پوچھا جائے گا جناب یہ ناطق کی نوع انسان کی ہوگی. چلیں آپ وہاں سے دیکھ لیں. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فصل کو اپنی نوع کی طرف نسبت دیں. ناطق کی نوع انسان کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ تھوڑا سا عجیب سوال ہے. غور فرمائیں. یعنی جز ہے نا، یہ ناطق اس کا جز ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اسی اعتبار سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک ایسی نوع ہے کہ جس کا جز ہے ناطق. صحیح ہے؟ تو رشتہ ہو گیا نا ان کے درمیان، نوعیت کا اور فصلیت کا. ناطق خود کیسے؟ ناطق کی نوع خود انسان کیسے؟ آپ نے کہا کیا ہے؟ ناطق کی نوع ہے انسان. نہیں میں نے نہیں کہا، یہ انہوں نے کہا. صحیح ہے، کہہ رہے فصل بالقیاس الا، مقایسہ کریں اپنی نوع، اس کی نوع جو ہے وہ انسان ہے. کیوں ہے؟ یہ تو ہے ہمارا لیے ایک اچھا سوال ہے. اب نہیں معلوم ہے، شاید آپ کی سوال کی جہت پر نہیں پہنچ پا رہا ہے یا کیا. یعنی مجھے اس میں کوئی الجھن نہیں آئی ایسی پیش ابھی تک. تو آپ پتہ نہیں کس سینس سے پوچھ رہے ہیں، میں نہیں پہنچ پا رہا سوال تک. ایک مرتبہ آپ فصل کو اسی نوع کے اعتبار سے دیکھتے ہیں جس کی یہ فصل ہے. یہ جہت ہے سمجھانے کے لیے. ایک انسان ایک نوع ہے، اس کی فصل کیا ہے؟ ناطق. اس ناطق کو آپ اسی نوع کی بنسبت دیکھ رہے ہیں جس کی یہ فصل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب علی اس کے لیے فصل قریب ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ یہاں تک واضح. یہی ہے، یہی ہے. اذا لوحظہ سے یہی مراد ہے. میں اس کو اردو میں کہہ دیا. صحیح ہے. چلیں خیر ٹھیک ہے. اچھا بس وہی ہے بس وہی اسے کرنا ہے اور کچھ نہیں. عبارت بھی واضح ہے، جیسے کہ حساس اور ناطق. تو اس ناطق کو ہم اسی کی نوع کہ جو اس سے مساوات رکھتی ہے. اگر دیکھیں نا ایک اعتبار سے دیکھیں، مساوات اپنی نوع سے یہ بھی اعتبار ہے. شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا، میں نے خلاصے میں بھی عرض کیا تھا شاید، کہ کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. ہو گیا نا؟ برابر تو ہے، مساوی تو ہے. یہ فصل اپنی نوع کے مطابق ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے. ہاں یہی ہے، اور کیا ہے پتہ نہیں آپ. یہی ہے مساوی، یہی ہے. وَإِذَا لُوحِظَ بِالْقِيَاسِ إِلَى النَّوْعِ الَّذِي تَحْتَ نَوْعِهِ قِيلَ لَهُ الْفَصْلُ الْبَعِيدُ. اور جب اسی فصل کو لحاظ کیا جائے بنسبت اس نوع کے، الذی کہ جو نوع تحت نوعہ خود اس فصل کی نوع کے تحت ہے. یعنی یہ رہا حساس. اب ہم اس کو حیوان کہ جو اس سے مساوات رکھتا ہے اس کی بنسبت نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس نوع کے تحت جو نوع ہے یعنی انسان، اس کی بنسبت اگر اس حساس کو دیکھیں گے تو اب یہ فصل اس انسان کی فصل بعید ہو جائے گی. آسان. دوبارہ لفظی ترجمہ. وَإِذَا لُوحِظَ، اور جب فصل کو لحاظ کیا جائے بالقیاسی بنسبت
الی النوع الذی، اس نوع کے اعتبار سے ہماری مثال میں انسان تھا، تحت نوعہ، جو اس فصل کی نوع کے تحت میں ہے، یعنی حیوان کے تحت میں. قیلا، تو اس فصل کو کہا جائے گا الفصل البعید. تو میں نے کیا لکھوایا تھا فصل بعید میں نے لکھوایا تھا وہ فصل کہ جو جن سے بعید میں جو تمام تر مشترکات ہیں، مشترک انواع سے الگ کرے، اسے کہتے ہیں فصل بعید. کل حساس بالقیاس الی الانسان، یہ وہی مثال ہے جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت، جیسا کہ انسان جب ہم اسے انسان سے نسبت دے کر دیکھیں گے تو درمیان میں جن سے قریب کا فاصلہ آ گیا. والخلاصۃ، خلاصہ کلام یہ بنا کہ ان الفصل الواحد یسمى قریبا وبعیدا باعتبارین ویسمى مقوما ومقسما باعتبارین. خلاصہ کلام یہ بنا کہ ایک ہی فصل کو نام دیا جاتا ہے قریب کا اور بعید کا، البتہ دو اعتبارات سے. الگ الگ اعتبار کو فرض کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ آپ قریب و بعید کا نام دیں گے. لیکن اگر ایک ہی اعتبار ہوگا تو یہاں قریب یا بعید. اور اسی طریقے سے وہی فصل مقوم بھی ہوگی، وہی فصل مقسم بھی ہوگی، لیکن اعتبار الگ الگ ہوگا. مقوم کا اعتبار کہاں دیکھا جاتا ہے؟ نوع کے اعتبار سے. مقسم کا اعتبار کہاں دیکھا جاتا ہے؟ جنس کے اعتبار سے. کیونکہ فصل اپنی نوع کے لیے مقوم ہے اور نوع کی جنس کے لیے مقسم ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. خشک خشک خشک.